اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکات کے لیے جو اکیلا یکتا تنہا فردہ خالق کائنات بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، رزقوال بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، انگنت بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الکونین شفیع المذنبین ہادی کائنات رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت امیر شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات کے لیے آغاز خطبہ سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں جاتے کا باپ تشریف لائے ہیں اور بغیر سنت ادا کیے خطبے میں بیٹھ گئے ہیں۔ یہ نوجوان ٹیم سارے اٹھ کے پہلے سنت ادا کریں، اس کے بعد بیٹھیں اور یہ ایک چھوڑ دیں آگے آ کے پہلے صفوں میں بیٹھیں سنتیں پڑھیں پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ دوران خطبہ تشریف لائے وہ 2 رکعت نفل ادا کیے بغیر نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے خطبہ ہو رہا ہے، 2 رکعت نفل سنتیں ادا کریں، کرنے کے بعد پھر تشریف رکھیں اور خطبہ سے نماز پڑھائیں۔ گرامی اللہ رب العالمین کا فضل احسان توفیق عنایات ہے کہ ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعات گزارنے کے بعد ابھی 1-2 ایام کے بعد عظیم ترین ایام وہ 10 دن جن کی قسم کائنات کے رب نے خود قرآن مجید میں اٹھائی ہے، والفجر وليال العشر۔ اللہ فجر کی قسم اٹھاتے ہیں اور 10 راتوں کی قسم اٹھاتے ہیں جو 10 راتیں آج سے 1-2 دن کے بعد شروع ہونے والی ہیں۔ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں قربانی پر گرامی قدر یہ عظیم ترین ایام جن کے بارے میں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دنیا میں افضل ترین اجر کے لحاظ سے بہترین ایام کے ذوالحجہ کا عشرہ ہے۔ اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، اپنی خطاؤں کو اللہ سے بخشوانے کے لیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو منانے کے لیے یہ انتہائی بہترین موسم ہمیں دستیاب ہونے والا ہے۔ جس طرح کے ایام عشر آتے ہیں قربانی کے حوالے سے، تمام جو تاجر حضرات ہیں
اپنے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں، منڈیوں کی چہل پہل پہلے سے 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً ان کو پورے سال کی اپنی آمدن اور رزق کے لیے تلاش ہوتی ہے کہ قربانی کے ایام آئیں گے، ہم اپنے جانور فروخت کر کے پورے سال کی اپنی ترتیب دوبارہ سے درست کر پائیں گے۔ یاد رکھیے، اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم بھی ہے۔ صرف جانوروں کی خرید و فروخت کے اندر اپنا وقت صرف کر دینا اور ان ایام کی فضیلت کو اگنور کر دینا، اس کے اوپر توجہ نہ دینا، اللہ کی طرف اعلان نہ کرنا، تو یاد رہے یوم النحر کے دن، قربانی کے دن اگر 40-50 ہزار کا بکرا خرید کے ذبح بھی کر دیا، لیکن ایام النحر میں فرض نمازیں بھی نہیں پڑھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے محنت ہی نہیں کی، اللہ کا حکم مان کے ہم مسجد کی طرف نہیں پلٹے، ہمارے دل کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی، ہم نے اللہ سے محبت اور دوستی کے لیے کوئی قدم نہیں بڑھایا، تو یاد رکھیے ہماری وہ سنت قربانی، وہ فرائض کو چھوڑ کے کیسے قبولیت کے درجے میں پہنچے گی۔ اور پھر قربانی کے معاملے کے اندر جس قدر اس وقت کوتاہیاں، کمزوریاں ہم انسانوں سے سرزد ہو رہی ہیں، کہیں پہ جھوٹ موٹ کا جانور کو دھوکا کر کے بیچا جا رہا ہے، کہیں پر اس کے کان کٹے ہوئے کو مختلف قسم کے کیمیکلز کے ساتھ ریفل کر کے اس کو بیچا جا رہا ہے، کہیں پر اس کے سینگ کا عیب ختم کرنے کے لیے اس کو اکھاڑ کے داغ دیا جاتا ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ یہ بحیثیت مسلم اگر ہم کسی انسان سے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں جو جانور فروخت کر رہا ہوں وہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، خریدنے والا کس مقصد کے لیے خرید رہا ہے۔ مان لیا اگر اسے پتا نہیں چلا، جانور کے عیب کا خریدار کو علم نہیں ہوا، اس نے خریداری کر لی اور اس نے قربانی بھی کر لی، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کے پاس تو تقوی جاتا ہے، جانور تو جانا ہی نہیں۔ خریدار کی قربانی کائنات کا رب قبول کر لے گا، لیکن یاد رکھیے فروخت کرنے والے کا وہ رزق وہ حرام ہو جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا۔ اس نے ایک بھی عیب بتائے بغیر جانور فروخت کر دیا۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ 10 دنوں میں جب نیکیاں بڑھ رہی ہیں، افضل ایام میں اللہ نیکی کی طرف، گناہ معاف کرنے کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، اور ہم اللہ کو بھی دو نمبری کر کے دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔
اللہ کے ساتھ ہم فراہم کرنے کے چکر میں ہیں، یخادعون اللہ، اللہ سے دھوکہ کرنے کی کوشش، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ کسی نے کیا دھوکہ کرنا ہے، حقیقتاً اپنی ذات کے ساتھ خود دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فلاں صاحب جناب جانے فروخت کر کے آ رہے تھے، 5-7 لاکھ اس کی جیب میں تھا، راستے میں ڈاکو پڑے، سارے لوٹ کے لے گئے۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ کیا، اللہ نے اس کا متبادل بھیج دیا۔ کوئی اور اس قسم کا معاملہ اور معاشرہ آ جاتا ہے۔ گرامی قدر، آج کے اس مختصر ملاقات اور خطبے میں جس طرف آپ کی ذہنی آہنگی کرنا چاہتا ہوں وہ عمومی موضوعات سے ذرا ہٹ کے ہے کہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ اگر میں جانور خریدنے اور بیچنے والا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ قربانی کے عظیم ایام کے 10 جن کی کائنات کے رب نے قسم اٹھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہا، ان دنوں کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کریانہ فروش ہوں تو میں نے مہنگائی کو سر پہ چڑھا دیا، اور اگر میں سبزی فروش ہوں تو پھر اللہ کی پناہ۔ اور ایمان سے بتائیے یہ سب کچھ ہونے والا ہے کہ نہیں؟ کون کرتا ہے؟ کیا ہم نہیں کرتے؟ ہم ہی میں سے ہے نا سبزی فروش بھی، ہم ہی میں سے ہے دیگر خرید و فروخت کرنے والے۔ کوئی باہر سے تو نہیں آ جاتا، آسمان سے کوئی ملائکہ کی جماعت تو نہیں آتی کہ وہ آ کے عید کے موقع پر وہ گراں فروشی کر دیتے ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں، اور ہم ہی اس کا شور شرابہ بھی کرتے ہیں، ہم ہی اس کا گلہ بھی کرتے ہیں۔ بڑا ظلم کر دیا، بہت زیادتی کر دی، بھئی معافی کون دے رہا ہے؟ ذرا غور کیجیے، کیا عید کے موقع پہ ٹیلر حضرات معافی دیتے ہیں؟ گراں فروشی کرنے والا کوئی بندہ دکاندار دیکھ لے جس کا جہاں پہ ہاتھ پڑتا ہے معافی دیتا ہے؟ اگر نہیں دیتا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر ہی نہیں رہے کچھ میرے بھائی۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم پکڑے رکھے تسبیحات، 100 دانے کی چھوڑ کے 1000 دانے کی تسبیحات گلے میں ڈال کے منکے پہ منکا پھیرتے رہے۔ کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک ذرہ برابر اس کا فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے احکامات کے مطابق تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور ان ایام کے اندر یہ تو ہماری لغزشیں ہیں جو انسانی حوث کے اندر آ کے ہم کر جاتے ہیں، اور نیکیوں کی بات کرو تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام کے اندر کیا ہوا عمل اس سے بہتر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے سوال کیا وَلَلْ جِہَادُ یا رسول اللہ، عام دنوں کے اندر انسان جہاد کرنے چلا جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دشمن کی صفوں میں گھس جائے، کیا وہ جہاد بھی ان ایام کے نوافل کو نہیں پہنچے گا؟ ایک ایام کے صدقے کو نہیں پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا وَلَلْ جِہَادُ، یاد رکھیے ان 10 دنوں میں کیا ہوا صدقہ پورے سال میں کیے ہوئے جہاد سے بھی افضل ہے۔ ان 10 دنوں میں پڑا ہوا نفل پورے سال کے کیے ہوئے جہاد سے بھی افضل ہے۔ اگر نیکی اتنی افضل ہو رہی ہے تو یاد رکھیے پھر ایسے موقع پہ کیا ہوا گناہ بھی اتنا
اتنا ہی بدتر ہو جاتا ہے، اس کی سزا بھی اتنی گھنونی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، اگر ایک بندہ قسم اٹھا لیتا ہے دکان پہ بیٹھا ہوا، اس نے قسم اٹھا کے جھوٹ بولا، ایک بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاتا ہے، کہتے ہیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گزر گیا، اور ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کے قسم اٹھائے۔ اسی طرح ان ایام کے اندر کی ہوئی نیکی کا اجر اور صبر جس قدر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان ایام میں کیے ہوئے گناہ ان کی سزا بھی اتنی سخت ہو جاتی ہے، سرزنش بھی اتنی بالا ہو جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام کے اندر انتہائی زیادہ نیکیاں کرنے کی طرف اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل عبدا من النار من یوم عرفہ۔ ان ایام کے اندر ایک دن یوم عرفہ بھی آنے والا ہے، جو کہ سعودیہ کی تاریخ کے لحاظ سے 9 تاریخ بنتی ہے، اور ہمارا اگر چاند کا ایک دن کا فرق ہو جائے تو 8 تاریخ بن جاتی ہے یوم عرفہ کو۔ اور یہ الگ بات ہے، یہاں پہ محدثین کا قدر اختلاف ہے۔ بعض احباب یوم عرفہ جس دن سعودیہ میں 9 تاریخ یوم عرفہ حج پڑھا جاتا ہے، کچھ علماء یہ موقف رکھتے ہیں کہ اسی دن ہی پاکستان میں بھی روزہ رکھا جائے گا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یوم عرفہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے، جب پاکستان میں 9 تاریخ ہوگی یعنی اگلے دن جس دن سعودیہ میں قربانی ہوگی، اس دن پاکستان کے اندر ہم روزہ رکھیں گے 9 تاریخ کی مناسبت سے۔ بہرحال یہ فہم کی بات ہے، جس کو جو مناسب لگے کر لے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ جو بات میں کرنے جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن یوم عرفہ کا ایسا آتا ہے، کائنات کا رب پورے سال میں اتنے بندے جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے جتنے بندے اللہ ایک دن یوم عرفہ میں آزاد کرتے ہیں۔ ایک دن میں جتنے بندے اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جہنم سے پناہ مل جاتی ہے، جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اتنے بندوں کو اللہ پورے سال میں چھٹکارا نہیں دیتے۔ تو کتنا عظیم دن ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والا بندہ، اس کے کم از کم 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 سال کے گناہ اس میں اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ بعض روایات میں 2 سال تک ذکر بھی آتا ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیجیے، ایک دن کا روزہ رکھنے سے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے حج والے دن کا پورے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بتائیں اس سے بہترین پیکج کوئی ملے گا؟ کیسا شاندار معافی کا پیکج میرے اللہ نے اناؤنس کیا ہے، کتنی بہترین شاندار آفر ہے۔ کائنات کے رب جو ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، تو اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم جو مائل برکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ کی طرف آنا، سبقت کرنا، آگے بڑھنا، توجہ کرنا، یہ ان ایام کی سب سے بہترین خوبصورتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف بڑھ چلیں، فاستبقوا الخیرات کرنے لگے، ان ایام کو کما حد فائدہ لینے کی کوشش کریں
کرنے لگے تو یقیناً یوں سمجھ لیں ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے والوں میں کیے جانے والوں میں اپنا نام لکھوانے میں شاید کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ان میں ہمیں شامل فرما دے جو اس یوم عرفہ میں اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ ہمیں یوم عرفہ کا روزہ رکھ کے پورے سال کے گناہ معاف کروانے کے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اور گرامی قدر ان ایام کے اندر عرفہ کے بعد یوم النحر آتا ہے۔ یہ بچے خاموش ہو جائے، آپ نے کافی دیر سے شور مچایا ہوا ہے، ان کو آگے لے بڑے صاحب کافی ٹائم سے لگے ہوئے ہیں، سارے جمعے کا مطلب کر رہے ہیں۔ ایک دن یوم النحر کا آتا ہے جس کو قربانی کا دن ہم کہتے ہیں، 10 ذی الحج کی تاریخ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، فرمایا کہ سب سے عظیم دن ان ایام کے اندر یوم النحر آتا ہے، جس دن کے اندر اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے۔ یوم النحر کے اندر قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے وہ دن اور وہ قربانی کا عمل۔ یہاں پہ میں ایک دو گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اللہ کو قربانی والے دن میں قربانی اتنی پسند ہے، گرامی قدر کیا اللہ کی پسند والی قربانی ہم کر پا رہے ہیں یا کر پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ کے نام قبولیت کے درجے پہ پہنچنے کے لیے دل کا تقویٰ چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں یا خرید رہا ہوں کہ کیونکہ میرے پورے خاندان کے سارے لوگ کر رہے ہیں، اب میں نہیں کروں گا تو کیا کہیں گے، یا پھر سارے لوگ 35, 40, 50 ہزار کا جانور بکرا خرید کے ذبح کر رہے ہیں، اگر میں بکرا ذبح نہیں کرتا تو میرے خاندان میں ناک نہیں رہتی ہے۔ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے ابتدائی معذرت سے کہ ایک بکرا بھی ذبح کرتا ہوں، ایک دو حصے بھی ڈال دیتا ہوں بڑے جانور میں، وہ جو حصوں کا گوشت آتا ہے وہ میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور جو گھر کے بکرے کا گوشت ہوتا ہے وہ میں فریض کر لیتا ہوں۔ اجل تو نیت کو ملنے والا ہے، اگر نیت یوں ہے تو یاد رکھیے نہ وہ بکرے کا اجر ہے نہ وہ بڑے کا اجر ہے۔ جب اللہ کے راستے میں ہم اپنے اندر سے قربان نہیں کر سکے، اندر کی ہوس، لالچ، طمع اور اندر کا جو ہمارا ضمیر ہوس کا پجاری بن چکا، ہم اسے قربان نہیں کر چکے، تو میرے بھائی یہ تیرے جانور کے گلے میں چھری چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ کے پاس نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، نہ اللہ کو بکرے کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ گدے کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ گائے کے، نہ اونٹ کے، کسی گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس خون بھی نہیں جاتا ہے، کھر بھی نہیں جاتے، بال بھی نہیں جاتے، کیا جاتا ہے اللہ کے پاس؟ وہ ہمارے اندر کی نیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، اشارہ کر کے آپ فرمایا کرتے ہیں التقویٰ ہاہنا، یہ اندر ہے تقویٰ، اس دل کے اندر کا جو فیصلہ ہے آپ کا، جو سوچ کے آپ لے رہے ہیں کہ بکرا گھر رکھوں گا اور گائے کے حصے کو میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، بس آپ کو قربانی اسی دن ہو گئی۔ اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہو چکا، اب آپ کریں یا نہ کریں، اللہ کے ہاں اس کی تحریر ترتیب ہو چکی ہے
کیوں؟ اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے قربانی کرتے ہوئے خدا اس جانور کی قربانی کرنے سے پہلے اپنے اندر کے ہوش کی قربانی کرنا سیکھیے، اپنے معاملات کے اندر قربان کرنا سیکھیے خود کو۔ کیا ہم جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے 50-60 ہزار کا لاکھ کا جانور لے کے ذبح کرنے سے پہلے ایمانداری سے بتائے، اگر میرے کسی بھائی نے 10-20 ہزار روپیہ قرض دینا ہے، مجھے پتا وہ نہیں دے پا رہا، اس کے حالات اس قابل نہیں ہے، کیا میں اس کو قرض معاف کر سکتا ہوں؟ کیا اس کو قرض میں چھوڑ سکتا ہوں، معاف کر سکتا ہوں؟ یہاں پتہ چلے گا قربانی کہ کتنی سی قربانی اندر سے نکل کے جا رہی ہے، ہم کیا قربان کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ضمیر کس بات کی طرف ہمیں لاتا ہے؟ کیا میرا اپنے سگے بھائی کے ساتھ گھر کے تقسیم کے اندر، وراثت کی تقسیم کے اندر 1-2 فٹ کا جھگڑا چل رہا ہے؟ کیا میں جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے اپنے بھائی کو 2 فٹ جگہ دے سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں قربان؟ اگر تو کر سکتا ہوں تو مان لیجیے اللہ کی قسم قربانی بھی آپ کی رب قبول کرے گا۔ اور اگر اپنے بھائی کو 1-2 فٹ جگہ نہیں دے سکے، جانور کے گلے پہ چھری چلا دی تو کون سا مار کا مار دیا؟ جانور کے گلے پہ چھری تو قابیل نے بھی چلائی تھی نا، لیکن قبولیت کس کی ہوئی؟ حابیل کی۔ صرف چھری چلا دینے سے، جانور ذبح کر دینے سے اس کا حق ادا نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے اپنے اندر کے ضمیر پہ تقویٰ کی بڑھوتری پہ کوشش کیجیے۔ اگر اس پہ ہم 10 دنوں میں محنت کر کے کامیاب ٹھہرے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ 10,000 کا حصہ بھی ڈال کے قربانی میں شامل ہو جائیں، میرا رب آپ کی بخشش فرما دے۔ میرے اللہ کو 10,000 یا 1 لاکھ کے حصے کا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا قربان اللہ کے راستے میں۔ یاد ہے نا اللہ کے نبی کا فرمان، فرمایا کہ جو بدر سے پہلے کے مسلمان ہیں وہ آدھا پاؤ جو خرچ کر دیں، 100-200 گرام جو خرچ کر دیں، بدر سے بعد والوں احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، وہ بدریوں کے اجر پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے ہاں جو سونے کی قیمتیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں بکرے گائے اور ان کے گوشت کی قیمتیں نہیں ہیں، اس کے ہاں تو قیمت آپ کے ضمیر اور دل کی لگنے والی ہے۔ آپ جانور کی تلاش میں مارے 10 دن گزار دیتے ہیں، جہاں سے قربانی ہونی تھی وہاں پہ محنت ہی نہیں کرتے، جہاں سے قربان ہونا تھا وہ قربان گاہ میں پہنچتے ہی نہیں ہے۔ اور کیفیت تو یوں ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات ہمیں قربان کرتے ہوئے قربانی کی دعا بھی نہیں آتی ہوتی، وہ بھی ہم تلاش کر رہے تھے، حضرت صاحب، قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب ذرا چھری پھیر دو، اگلا کام ہم کر لیں گے۔ تو گرامی قدر، آج کے خطبے کا جو لباس تھا میرا وہ فقط یہی تھا، نیکیاں کیجیے، موسم آنے والا ہے، اللہ کو راضی کر لیجیے، یہ 10 دن بڑے قیمتی آنے والے ہیں۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے حکم اللہ کے نبی کا آپ نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے لیے بالخصوص، اور اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا وہ بالعموم اس پہ عمل کرے کہ ان ایام کے اندر اپنے ناخن یا بال وغیرہ نہ تراشے، قربانی کے جانور ذبح ہونے کے بعد اس کے بعد وہ اگر یہ عمل کرے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد تو اللہ کریم جس نے قربانی نہیں کرنی اس کو بھی قربانی کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور جنہوں نے کرنی ہے ان کے لیے تخصیص کی گئی ہے کہ وہ لازمی اس بات پہ عمل کریں، اس پہ غور کریں، اور ہم اپنی
اپنی قربانی سے پہلے، اپنے جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنے ایمان پہ محنت کر لیں، اللہ کو راضی کرنے پہ محنت کر لیں، اپنے ضمیر پہ محنت کر لیں، اپنے حوث کی قربانی دینا سیکھ لیں، یقیناً میرا اللہ ہماری قربانی کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔